اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون صدق اللہ العظیم الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک ھم الخاسرون۔ وہ لوگ جن کو دی ہم نے کتاب وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے، وہی اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کوئی اس کی تلاوت کا حق ادا نہ کرے وہ خسارہ پانے والے ہیں۔ دوستو بزرگوں، آج نماز کے حوالے سے بات ہو رہی تھی اور اہل ایمان کی جو صفات میں بات آئی ہے کہ وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں غیب پر اور نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اس پر نماز کا مضمون کافی وسیع ہے، لیکن ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ اس کے کچھ مختلف عنوانات کے حوالے سے اس بات کو مکمل کی جائے، اور یہ بات ہم نے پہلے الصلاۃ و عماد الدین کے حوالے سے آپ کے سامنے بات رکھی ہے، اور اب ہم دیکھتے ہیں الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ بات یوں سمجھ آ رہی ہے کہ قرآن مجید میں جو ہم پڑھتے ہیں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس ولو شاء اللہ ما اقتتل الذین من بعدهم من بعد ما جاءتهم البینات ولکن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من کفر ولو شاء اللہ ما اقتتلوا ولکن اللہ یفعل ما یرید۔ یہ آیت تیسرا پارہ یہاں سے شروع ہوا، اور اس میں جو بات کہی جا رہی تھی کہ یہ رسول ہیں، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے فضیلت دی ان میں سے بعض کو بعض پر۔ آپ کے علم میں اور آپ نے یہ بات سنی بھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ خواہش رہی کہ یا اللہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دے۔ یعنی بہت بڑی بات ہے کہ وہ امت محمد میں کلیم اللہ ہونے کے باوجود وہ امت محمد میں آنا یا پیدا ہونا یا ان میں ہونا ایک سعادت کی بات سمجھتے ہیں۔ لیکن اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ یہود اور عیسائیوں نے اس لیے بھی نہیں مانا کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارے جو رسول ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی حصے معجزے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی حصی معجزہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید ایک معجزہ دیا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی عملی زندگی ہے۔ تو اس اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں، اس حدیث میں دیکھتے ہیں کہ اگر موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوتے رہے تو اس حدیث سے جو بات سمجھ آ رہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر امتی نماز کی حالت میں اللہ سے ہم کلام ہو رہا ہوتا ہے، اور مومن کی یہ معراج ہے، یعنی مومن اللہ کے قریب ہوتا ہے، سجدے کی حالت میں اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ اچھا، یہ بات تو ایسے تو سمجھ آتی ہے، لیکن اگر ہم اس کو اور تھوڑا سا غور و فکر کر کے دیکھیں تو یقیناً نماز مومن کی معراج اس اعتبار سے بھی ہے کہ ہم تشہد پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیکہ،
ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب یہ جو تشہد میں یہ جو ہمارے پاس آیات ہیں، یا آیات کا کچھ ٹکڑا ہے یا جملہ ہے، یہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم کلامی ہے جو معراج شریف پر ہوئی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی بھی شخص مومن مسلمان نماز کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ ان جملوں کو ادا کرنے کے حوالے سے التحیات، تمام تحیات تحفہ واسطے اللہ کے ہیں۔ کیا لے کے آئے ہو؟ التحیات للہ، تمام تحفے، تمام ہدیے، ہر چیز اللہ کے لیے۔ للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ۔ التحیات للہ، تمام مالی، قولی، بدنی عبادات، ہر چیز واسطے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پیش کی ہے۔ والطیبات، التحیات للہ والصلوات، دعائیں، عبادات، نمازیں، والطیبات، اور ہر پاکی کی بات، والطیبات السلام علیکہ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو سلامتی بھیجی ہے، ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور رحمتیں اور مہربانی ہیں اور برکتیں نازل کی ہیں۔ تو یہ جو تشہد میں ہم التحیات پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین جو ہم کلامی گفتگو ہوئی ہے وہ ہم نماز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اس اعتبار سے ہر شخص جو ہے وہ معراج کے حالت میں ہوتا ہے۔ اچھا، اس کو یوں بھی دیکھتے ہیں کہ جب ہم ایک نماز کے بعد دوسری نماز میں آ رہے ہوتے ہیں تو آدمی اللہ کے حضور ایک وقت سے، یعنی ظہر کی نماز سے عصر کی نماز تک جو بھی نیکیاں کی ہوتی ہیں، عبادات کی ہوتی ہیں، سچ بولا ہوتا ہے، بے ایمانی نہیں کی ہوتی، کسی کی مدد کی ہوتی ہے، وہ ہر چیز اللہ کے حضور لا کے پیش کرتا ہے عصر کی نماز میں، اور عصر کے بعد پھر مغرب میں، مغرب سے پھر عشاء میں، اور عشاء سے پھر ساری رات جس نے عشاء کی نماز باجماعت پڑھی اور فجر کی نماز باجماعت پڑھی، یقیناً اس نے عبادت کی۔ پھر فجر کی نماز میں، تو اس اعتبار سے نماز کی حالت میں انسان جو ہے وہ التحیات کی وجہ سے بھی میرا مومن جو ہے وہ معراج کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو اس سے بات سمجھ آ رہی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوتے رہے، اور وہ جو اعزاز کلیم اللہ کو ملا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملا، اللہ تعالیٰ نے نماز کی صورت میں ہر مومن کو یہ اعزاز بخشا ہے۔ تو بہرحال ہم اس انداز سے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔